بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد ٹاکس اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، علامہ اقبال ہمارے شاعر مشرق ہیں اور ان کے اوپر آج تک پی ایچ ڈی ہزاروں کی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے کتابیں لکھی 8 یا 9 اور ایک متحد اندازے کے مطابق 20,000 سے زیادہ لوگ ان پر آج تک پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص جس نے 8-9 کتابیں لکھی ہوں اس پر آج تک پی ایچ ڈی کیوں ہو رہی ہے؟ اسی علامہ اقبال نے ایک اپنی بات میں فرمایا کہ اگر میری زندگی میں رومی نہ ہوتا تو میں آج علامہ اقبال اس طرح سے نہ ہوتا جس طرح آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ یہ سمپل لفظ میں نے یہ بات بیان کی ہے، انہوں نے تو فارسی میں شاید لکھی ہوئی ہے۔ تو اب ایک واقعہ، میں نے پھر اس کے بعد رومی کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، مجھے ایک واقعہ ملا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک عالم تھے جو اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، سب کچھ ان کو آتا تھا، مثلا صرف و نحو، عربی، فارسی اور باقی جتنے بھی مطالعے کے اس دور میں علم جو ان کے بارے میں ڈگریز تھی ان کے پاس تھی۔ تو وہ کسی جگہ پہ جاتے تھے روزانہ اپنے درس و تدریس کا کام کرنے کے لیے، اس میں راستے میں دریا پڑتا تھا، تو دریا وہ عبور کرتے تھے ایک کشتی پہ بیٹھ کے۔ تو ایک دن ملاح کا بیٹا جو انہیں کشتی پر چھوڑ کر آیا کرتا تھا وہ اس کشتی میں ان کا ہمراہی بنا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے سوال و جواب اس ملاح کے بچے سے، جس کی عمر قریباً 19 یا 20 سال تھی، کرنا شروع کر دیے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ دوسروں کو شرمندہ کرنے کے لیے دوسروں کے معاملات کو اپنے معاملات سے جوڑ کر ان کو اکثر ہم کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ تمہیں تو یہ نہیں آتا۔ خاص طور پہ یہ علم کے معاملے میں جب تعلیم حاصل کر رہے ہوں ہم اس معاملے میں بات کرتے ہیں۔ میرے اندر بھی ایک اعتراف کرتا چلوں کہ یہ عادت موجود تھی، جس کو میں نے کافی حد تک کم کیا۔ چنانچہ اس عالم نے وہ جو عالم تھے وہ صاحب اس بچے سے پوچھنے لگ گئے کہ تمہیں علم آتا ہے، تمہیں صرف و نحو آتی ہے، تمہیں عربی آتی ہے؟ تو اس لڑکے نے صاف ستھرا جواب دیا کہ جناب میں تو بالکل انگوٹھا چھاپ ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ تو عالم صاحب اس کی انسلٹ کرتے ہوئے 2-4 باتیں اسے سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے اپنی آدھی زندگی برباد کر لی۔ بندہ چپ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ظاہری سی بات ہے، اس کے علاوہ اس نے اور کیا بات کرنی تھی جب اسے یہ بات سننے کو مل گئی۔ تو کشتی چلتی رہی، جب عین دریا کے درمیان میں کشتی پہنچی تو وہ عالم دیکھنے لگے کہ دریا میں ایک طوفان کسی کیفیت پیدا ہو گئی، یعنی کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اب جو عالم وہ اس لڑکے کو شرمندہ کر رہے تھے، اس لڑکے نے اس عالم سے پوچھا کہ جناب علم آپ کے پاس بہت ہے، آپ کو تیرنا آتا ہے؟ کیونکہ کشتی بھنور میں پھنس گئی تو اب تو بچنا مشکل ہے۔ تو اس عالم صاحب نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو تیرنا نہیں آتا۔ اس لڑکے نے، اس 20 سال کے لڑکے نے بہت خوبصورت جملہ بولا چھلانگ لگاتے ہوئے۔ اس نے کہا کہ جناب آپ کی تو میری تو پوری آدھی زندگی تباہ ہو گئی، آپ اس علم کے ساتھ اب دریا میں ڈوب رہے ہیں، یعنی آپ کی پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ کہنے کی بات یہ ہے، اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو علم آپ حاصل ضرور کریں، وہ نفع بخش ہو، وہ آپ کو مشکل میں کام آئے، اور دوسرا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اس حقائق کے تھرو کہ کسی کو شرمندہ نہیں کرنا۔ ہر انسان کی اپنی اپنی ذہنی صلاحیتیں ہیں، ہر انسان کے پاس اپنی اپنی باتیں ہیں جن کے سہارے وہ اپنی لائف انجوائے کر رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کچھ اسی طرح کا ہی حال
आजकल हमारे यहाँ सियासतदानों और हमारे मुल्क का भी है। ये एक दूसरे को शर्मिंदा करने के लिए, एक दूसरे की मकबूलियत को कम करने के लिए, एक दूसरे को रुस्वा करने के लिए हम लोग इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे अपने काम भी नहीं आते। जबकि हथकंडे इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं दे पाते। मुखालिफ की शर्मिंदगी या उसको एहसास शर्मिंदगी तो शायद ना होता हो, हमारे यहाँ ये आजकल बहुत बात चल रही है। एक दूसरे को शर्मिंदा करने के लिए, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए हम लोग किस कदर नीच और चीप हरकतें कर जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमाए और हमें आसानियां तकसीम करने की भी तौफीक दे। अगर ये वाकया आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल YouTube साजिद टॉक्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने और हमारे लिए, हम सब के लिए, इस मुल्क के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।